مرحبا مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال تعالی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بہت سی آسمانی کتابیں نازل فرمائی، جن میں انجیل ہے، زبور ہے، تورات ہے اور بہت سارے صحیفے نازل فرمائے، لیکن سب سے آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد عربی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور ایسی خصوصیات جو پچھلی کسی آسمانی کتاب کے حصے میں نہیں آئی۔ ان میں ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ کتابیں دنیا میں اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی نہیں ہیں۔ اس مذہب کے بہت سے نام نہاد ماننے والے موجود ہیں جو آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، لیکن ان کے پاس اپنے مذہب کی اصلی کتاب اصلی شکل و صورت میں اور انہی حروف انہی الفاظ پر مشتمل موجود نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ 100% وہی آسمانی کتاب ہے۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیجئے، اور موجودہ دنیا میں اور اس سے پہلے جتنا لمبا عرصہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد سے گزرا ہے، تمام زمانوں میں قرآن کریم ہمیشہ اپنی اصلی شکل و صورت کے ساتھ باقی رہی ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ ہمیں چڑھتے سورج سے زیادہ اور روز روشن سے زیادہ اس بات پر زیادہ یقین ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کیا ہوا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قول میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور یہ بات صرف عقیدت یا صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں کہی جا سکتی، بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ، زمینی حقائق و دلائل کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید آج بھی اسی اصلی شکل و صورت میں باقی ہے کہ جس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا تھا۔ جو حروف اور جو الفاظ قرآن مجید کے تھے، آج بھی وہ اپنی اسی اصلی حالت کے ساتھ موجود ہیں۔ زمانہ گزرتا گیا، لوگوں نے اسلام دشمنی میں بہت ساری ناپاک کوششیں کی، منصوبہ بند سازشیں کی، اور قرآن مجید کو اس دنیا سے مٹانے کی، اس کے حروف اور نقوش کو اس دنیا سے اکھاڑ پھینکنے کی بے تحاشا کوششیں کی، لیکن آج تک وہ اپنے اس مقصد میں ناکام ہیں، اور قیامت تک ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ہر قسم کے لحاظ سے اور ہر پہلو سے حفاظت کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کا باقی رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہی دستور حیات ہے، یہ منشور ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوری انسانیت کو دیا ہوا کانسٹیٹیوشن ہے اور اسلامی آئین ہے کہ جس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کے تمام تر مراحل آسانی کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔ قرآن مجید ھدی للناس ہے۔ بہت سارے مسلمان اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، اور قرآن مجید کی روشنی میں اور اس کے مطابق ہی زندگی گزار کر آدمی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور چین و سکون حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے حق ہونے کی اور اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ جو دعویٰ اور جو چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا، آج بھی وہ چیلنج اپنی جگہ باقی ہے کہ کوئی قرآن مجید کی طرح کا کوئی کلام لے آئے، کوئی سورت لے آئے، کوئی آیت لے آئے، لیکن آج تک ساری دنیا اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکی، اور کوئی اس کے مقابلے میں ایسا کلام نہیں لا سکا جو ہر قسم کی غلطی سے، ہر قسم کی کجی اور نقص اور کمی سے، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالکل پاک و صاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ ولم یجعل لہ عوجا، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور قرآن مجید میں کوئی ظاہری باطنی کسی قسم کا کوئی نقص، کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی ہے۔ لہذا قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن مجید ہی دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ قرآن مجید تنہا اور واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پورے حروف کو، پورے قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے دھرموں کی دھارمک کتابیں ہیں، ان کی مذہبی کتابیں ہیں، چاہے وہ انجیل ہو، زبور ہو، گیتا ہو، آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ اس کا کوئی حافظ ہو، یا یہ کہ اتنی کثرت کے ساتھ اس کو یاد کرنے والے، پڑھنے والے موجود ہوں۔ یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیت اور اس کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ قرآن مجید کو 4 سال 5 سال سے لے کر بڑھاپے 100 سال تک کا آدمی بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اور ساری زندگی اس کی تلاوت کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی لٹریچر ہو، کوئی کتنا بھی اچھا آرٹیکل ہو، کسی بھی آدمی کا لکھا ہوا مضمون ہو، آدمی اس کو 1 2 3 بار پڑھ کر اکتا جاتا ہے، پھر پڑھنے کی آدمی کی چاہت نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن مجید کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کو جتنا زیادہ پڑھتا ہے، جتنے اچھے انداز میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے کے مطابق پڑھنے کے لیے کہا ہے اسی طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، تو قرآن مجید کو پڑھنے میں اور زیادہ مزہ آتا ہے، قرآن مجید کو سننے میں اور مزہ آتا ہے۔ روزانہ ہر مسلمان نہ جانے کتنی بار اپنے نفلوں میں، فرضوں میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، لیکن آج تک کبھی طبیعت نہیں اکتائی، بلکہ پہلے سے زیادہ آدمی کا پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور سننے میں مزہ آتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اسباب پیدا فرمائے۔ لوگوں نے قرآن مجید کو جلایا اور یہ سمجھا کہ اب یہ دنیا سے ناپید ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، بلکہ پہلے سے زیادہ، پہلے کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید بھی چھپ رہے ہیں اور بچے بھی حافظ بن رہے ہیں، اور ہارڈ کاپی اور سافٹ کاپی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحات میں بھی اور سینوں میں بھی قرآن مجید کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو قرآن مجید کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت، قوت عطا فرمائی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، کہ ہم نے قرآن مجید کو پہاڑوں پر، زمین و آسمان پر پیش کیا، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وحملها الانسان، اور قرآن مجید کو انسان نے اٹھا لیا، گویا قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید حضور پر نازل ہوتا تھا، آپ کو کس قدر تکلیف ہوتی تھی، کیسی آوازیں آتی تھی، وہ ایک لمبا مضمون ہے جو احادیث میں موجود ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے قرآن مجید کو لیا اور اس کو اپنے سینے میں اچھی طرح محفوظ کر لیا۔ جب قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا تو حضرت جبرائیل کے ساتھ حضور جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، ذہن میں کوئی آیت ایسی نہ رہ جائے جو نکل جائے ذہن سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیا کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے قرآن مجید کو جمع کر دینا اور اس کی پھر تشریح کروا دینا، اس کو پھیلا دینا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، ہزاروں تصنیفات قرآن مجید کے بارے میں ہو چکی ہیں، ہزاروں تفسیر قرآن مجید کی لکھی جا چکی ہیں، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ سب بیان ہو گیا ہے۔ قرآن مجید ایک زندہ
کتاب ہے جو ہر موقع کے لیے اور ہر زمانے کے لیے اپنے اندر تعلیمات، ہدایات اور روشنی رکھتی ہے۔ قرآن مجید کا یہ بھی ایک زندہ معجزہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے بے انتہا آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا پڑھنے والے کے لیے، یاد کرنے والے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اس سے زیادہ بہتر کام دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ آدمی قرآن مجید کے الفاظ کو یاد کرے، اس کے حروف کو اپنے سینے میں محفوظ کرے اور اس کی تشریحات کو امت تک پہنچائے، اس کی تفسیر کو لوگوں کو سنائے، اور یہ تمام تر تفسیریں، تشریحات، قرآن مجید کے حروف اور نقوش یاد کرے۔ اس سے بہتر کام دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہ قیامت کا دن ہوگا، سخت گرمی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، ہر آدمی گناہوں کے بقدر پسینے سے شرابور ہوگا اور نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی۔ اس موقع پر قرآن مجید کے حافظ کو کہا جائے گا کہ ساری دنیا کے سامنے پڑھ کر سناؤ، قرآن مجید پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی وہیں تمہارا جنت کا آخری درجہ ہوگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کا مرتبہ بیان فرمایا۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاج یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا، کہ جس آدمی نے قرآن مجید یاد کیا، اس پر عمل کیا، روز قیامت اس کے والدین کو ایسا عظیم الشان چمکدار تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی ایسی ہوگی کہ سب روشنیاں اس کے سامنے مان پڑ رہی ہوں گی۔ اگر وہ روشنی اور وہ چمکتا ہوا تاج دنیا میں چمکا دیا جائے تو دنیا کی تمام تر روشنیاں، قمقمیں اس کے سامنے مان پڑ جائیں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہ النار، کہ جس آدمی نے قرآن مجید کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، قرآن مجید کے حلال کو حلال سمجھا اور قرآن مجید کے حرام کو حرام مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا آدمیوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ قرآن مجید ان کو جنت میں داخل کرے گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کی برکت سے، اس حفظ قرآن کی برکت سے حافظ قرآن کو یہ موقع عطا فرمائیں گے کہ قیامت میں جب انبیاء، صدیقین، شہداء اپنے بندوں کے بارے میں، اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کے بارے میں سفارش کر رہے ہوں گے، حافظ قرآن کو بھی یہ عظیم موقع دیا جائے گا کہ وہ 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جو جہنم میں ہوں گے، وہ حافظ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے اور جنت میں داخل کرائیں گے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ جب کچھ لوگ کسی جگہ جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا مذاکرہ کرتے ہیں اور دور کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سکینت، اطمینان، چین و سکون نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، کہ جس آدمی کو قرآن مجید کی تلاوت اللہ سے مانگنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے مشغول کر دے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے جس آدمی کو فرصت نہ ملتی ہو دعا کرنے کی اور اللہ کا الگ سے ذکر کرنے کی، تو اللہ فرماتے ہیں میں مانگنے والوں سے زیادہ ایسے آدمی کو عطا کروں گا، اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ کچھ عطا کر دیں گے جو مانگنے والے کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ تمام تر فضیلتیں اس لیے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، قرآن مجید کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ
ایسا ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور مقام اپنے بندوں کے مقابلے میں ہے۔ حفظ قرآن کی دولت جس آدمی کو میسر ہو جائے اور جو بھی قرآن مجید کے حروف کو، الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، اس کے عجیب و غریب انوار و برکات اور اس کی برکت سے ملنے والی تمام تر نعمتیں آدمی کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اپنے بندوں کو بھی اس جانب متوجہ فرمایا ہے۔ بہت بہترین موقع ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اپنے بچپن میں قرآن مجید حفظ نہیں کر سکے، وہ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرائیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھی قرآن مجید حفظ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کا یاد کرنا انتہائی آسان ہے، بلکہ دنیا میں وہ آدمی جو قرآن مجید حفظ کر لے وہ ذہین ترین آدمی کہلاتا ہے۔ اس کے لیے دوسرے سبجیکٹ کو بھی یاد کرنا، پڑھنا، سمجھنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جن لوگوں نے اور جن بچوں نے ایک مہینے میں، چند دنوں میں قرآن مجید حفظ کر کے دکھایا ہے۔ ابھی ماضی قریب کی بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ لاک ڈاؤن میں بہت سارے بچوں نے چند مہینوں میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا پڑوس ملک میں۔ انہوں نے 27 دن میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی سے کون ناواقف ہے؟ وہ حج کے لیے جا رہے تھے، حج کا زمانہ پانی کے جہاز ہی میں آ گیا، تمام تر لوگ پریشان، حیران کہ کون قرآن مجید تراویح میں سنائے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی روزانہ ایک پارہ یاد کرتے تھے اور تراویح میں وہ پارہ سنایا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی مالٹا کی جیل میں تھے، رمضان آ گیا، فکر اور تشویش ہوئی کہ کون قرآن مجید سنائے گا۔ روزانہ ایک پارہ یاد کرتے تھے اور تراویح میں سناتے تھے۔ یہ بھی قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اور قرآن مجید کا حافظ جس گھر میں موجود ہوتا ہے اس گھر میں بہت ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اور حافظ قرآن کا جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا فضل اور مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حافظ قرآن وہ ہوتا ہے کہ جو امامت کراتا ہے تو اس کے پیچھے بادشاہ بھی ہوتے ہیں، وزراء بھی ہوتے ہیں اور عہدیدار اور افسران بھی ہوتے ہیں۔ یہ حفظ قرآن کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی عظمت عطا فرمائے اور قرآن مجید کو اپنے سینوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی توفیق اور مواقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔